علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم جہاں بھی رہے بحق البیت اطہار آپ حضرات کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، کامیابی کے ساتھ رکھے۔ چونکہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام ہمارے زندگی کے بہت غمناک ترین ایام ہوتے ہیں۔ ہم سال بھر تک اس کا انتظار کرتے ہیں، خاص کر کے شب قدر۔ ایک شب قدر ہمارے ہاتھ سے گزر چکی ہے، دوسری شب قدر میں ہم اور آپ داخل ہو گئے ہیں، اور یہ شہادت مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شب ہے۔ اس میں جہاں تک ہو سکے مجلس ماتم دعاؤں کا سلسلہ، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مشغول رکھیں، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، اور وہ مومنین مومنات جو دنیا میں بہت پریشان حال ہیں ان سبوں کو یاد رکھیں، اپنی پریشانیوں کو بھی ضرور یاد رکھیں، مگر جب آپ دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کی پریشانی کم نظر آئے گی۔ مثلاً جیسے کہ افغانستان میں ابھی 4 جگہ بلاسٹ ہوا ہے اور چاروں جگہ ٹارگٹ شیعہ تھے۔ 30 افراد تو کنفرم کیے گئے ہیں مزار شریف میں، جہاں پر پورا شہر شیعوں کا ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ مسجد میں نماز پڑھنے صرف گئے تھے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ محب اہل البیت تھے۔ ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ سلامتی کے ساتھ ہیں، پروردگار عالم آپ کو اور محفوظ رکھے، مگر دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، چونکہ یہ شب قدر کی جو دوسروں کے لیے بھی یاد رکھتا ہے، جو مومنین التماس سے دعا کہتے ہیں، وہ کچھ امید لے کر آتے ہیں آپ کے پاس، ان کو بھی فراموش نہ کریں اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ۔ آئیں، سب سے پہلے مولا متقیان نے، اماموں نے حکم دیا ہے کہ ہمارے اقوال کو پہنچاؤ مومنین تک، خود بخود بہت سی راستے جناب والا کھل جائیں گے۔ آج ہماری اسپیشل گفتگو ہے جو میں ایک روال دعا افتتاح، تفسیر قرآن کریم اور فضائل رمضان کے اعتبار سے تھا۔ آج اس سے ہٹ کر چونکہ مخصوص رات ہے، شب شہادت مولا متقیان و شب قدر، تو لہٰذا آج کچھ احادیث پیش کرتا ہوں مولا متقیان کی، اور اس کے بعد کچھ زمان حیات مولا متقیان اور پھر جو شہادت کے مراحل ہیں وہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ دوستوں، مولا متقیان نے ایک بہت بڑا جملہ بھی دیا ہے نہج البلاغہ کی شکل میں، خطبوں کی شکل میں، بہت چھوٹے چھوٹے بھی دیے کلمات کے ساتھ، کہ 2 جملوں میں جس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں سمیٹ دینا، یہ کوئی سیکھے اس کائنات میں مولا کائنات سے؟ مولا کائنات کے پاس فن تھا۔ بہت بڑا نقصان کیا ہے اس دنیا میں ان ظالموں نے مولا متقیان کو شہید کر کے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور جب نعمتیں فراوان دنیا میں لوگ دیکھیں گے، امن و امان دیکھیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تو ایک مرتبہ لوگ پوچھیں گے یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ ہے ظہور امام زمانہ کا، یہ پہلے کیوں نہیں تھا؟ تو جواب ملے گا کہ پہلے امام سے لے کر 11 امام اسی لیے آئے تھے، یہ سب کے پاس تھا، وہ سب کچھ جنت بنانے کے لیے اس دنیا کو آئے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ جیسے مولا متقیان کی حکومت 4 سال 4 مہینہ تھی، آج بھی یونائیٹڈ نیشن کے اندر میں ثبت ہے کہ ایسی حکومت دنیا میں آج تک نہیں بنی جس میں کہ تمام کے تمام لوگ پیٹ بھر کر سوتے تھے، یعنی کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ آج دنیا جتنی بھی ترقی کر گئی ہے، بہت بڑی تعداد ہے کہ جو رات میں اگر کھا لیتی ہے تو صبح نہیں کھا پاتی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو بھوکی رہتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نیو ورلڈ میں ہیں، ہم تو بہت سٹینڈرڈ ہے، ہم تو بہت ترقی یافتہ دور میں ہیں۔ جس دور مولا متقیان تھے، آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے دنیا میں حکومت کر کے دکھایا کہ ایک بھی انسان بھوکا نہیں تھا۔ ایسے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور جب ایک نعمت فراوان دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ایسا کیوں نہیں پہلے تھا؟ تب جواب آئے گا کہ یہ 11 امام جن کو شہید کیا گیا، یہی دنیا کو اس انداز سے فیوز و برکات و نعمات سے بھرنے کے لیے آئے تھے، مگر دشمنوں نے، ظالمین نے، جو انسانیت کے دشمن تھے، جو اس کائنات کے لیے کلنک تھے، ان لوگوں نے یہ خباثت کی اس نسل کے اوپر بھی جو اس زمانے میں موجود تھی،
اور قیامت تک کی آنے والی جتنی بھی نسلوں کے افراد ہیں ان لوگوں کے لیے نقصان کر دیا، چونکہ بہت سی چیزیں کھل جاتی ہیں اس وقت۔ مثلاً مولا متقیان کہتے تھے کہ آسمان کے راستے ہم سے پوچھو۔ آج دوڑ لگی ہوئی ہے اس دور میں جو لیٹسٹ ورلڈ ہے اسپیس پر جانے کے سلسلے میں۔ مولا کائنات سے 1400 سال پہلے اسپیس کی باتیں کر رہے تھے، ہم سے اسپیس کی باتیں کرو، ہم تمہیں بتائیں گے آسمان پہ جانے کا راستہ۔ رمضان میں خاص کر کے روایات میں کہ آسمان کے راستے کھل جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اور مولا متقیان اس کو بتانے کے لیے تیار تھے۔ لوگ اس وقت جانتے سوال کیا پوچھتے تھے؟ میرے بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا کائنات کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اور لوگ سوال کے، اگر میرے سر میں بال کتنے ہیں، تو مولا نے بھی جواب دیا زبردست، جاؤ بال منڈا کے گن لو، اپنے ہاتھ میں لکھ کر آنا، ہم بتا دیں گے کہ ہاں تمہارے ہاتھ میں بال کتنے، تمہارے سر پہ بال کتنے تھے اور لکھے ہوئے کتنے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا وہ سوال کیا کر رہے، وہ چاہ کیا رہے تھے، سوال ہم سے کیا کیا جائے، اور وہ جواب دینے کو تیار تھے۔ لوگ سوال کیا کر رہے تھے؟ اس زمانے کے جو دشمن تھے انسانیت کے، اس کائنات کے دشمن تھے، کتنے راز کھولے مولا کائنات نے۔ آج تک کائنات نے کبھی ایسا نہ شجاع دیکھا، نہ ایسا سخی دیکھا، نہ ایسا عالم دیکھا، نہ ایسا عبادت گزار دیکھا۔ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں چلا جاؤں گا۔ مولا کائنات نے جنگ کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ ہم نے زیادہ مارے، ہم نے زیادہ مارے، ہم نے زیادہ مارے۔ کیسے پتا چلے گا کس نے کتنے زیادہ مارے؟ دشمنان نے اسلام و اللہ کو۔ مولا کائنات نے کہا کہ ہاں میں نے زیادہ مارے۔ کہا کیسے پتا چلے کہ آپ نے زیادہ مارے؟ کہا ہم نے جس کو بھی مارا ہے ہم نے اس کو آدھا کر دیا ہے، چاہے کمر کے پاس سے ہو چاہے سر کے اوپر سے ہو، ہم نے اس کو آدھا کیا ہے، اور جس کو بھی ہم نے آدھا کیا ہے اس کو 2 ترازو پہ رکھو، اگر 1 گرام بھی کم اگر ہے تو ہم نے نہیں مارا۔ آج تک کائنات میں کوئی ایسا شجاع ہے؟ آج تک کوئی دنیا میں کوئی ایسا مارنے والا ہے کہ انسان کو مارے اور اس کی تلوار میں اتنا کنٹرول ہو کہ 1 گرام آگے پیچھے نہ ہو؟ 2 ترازو میں دونوں کو رکھے، جسم کے ٹکڑے کو دونوں برابر ہوں گے تو سمجھ لینا علی نے مارا۔ اوہ، کچھ لوگ بچ کے نکل جاتے تھے، تو مولانا سے لوگوں نے پوچھا کہ کچھ لوگ بچ کے نکل جاتے آپ چھوڑ دیتے کیا؟ نہیں، وہ ہم سے نہیں بھاگ سکتے۔ مگر بچ کے کیوں نکلتے؟ کیوں؟ اس لیے چونکہ میری تلوار 70 نسل، بعض روایت میں 70,000 نسل تک دیکھ لیتی ہے کہ اس میں کوئی مومن آنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر مومن آنے والا ہوتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر نہیں آنے والا ہوتا تو پھر ہماری تلوار اس کو نہیں چھوڑتی ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ جو فن ہے کائنات میں کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ سخاوت، مولا کائنات کے پاس آگے کہا کہ حاتم تھا بہت سخی تھا۔ اچھا کیسے سخاوت کرتا تھا؟ کہا اس نے اپنے گھر میں اس انداز سے 40 کھڑکیاں لگا کے رکھی تھیں یا دروازے لگا کے رکھے تھے، ایک سائل کو 40 دروازے سے وہ دیتا تھا، اس میں بھی دے رہا ہے، اس میں بھی دے رہا ہے، اس میں بھی دے رہا ہے، 40 دروازے۔ اتنی سخاوت مشہور تھی۔ مولانا نے کہا وہ سخی نہیں تھا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے سخی نہیں تھا کہ اگر وہ سخی ہوتا تو پہلے دروازے پر جب وہ آیا کوئی اس کو اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب مولا کائنات نے جو سخاوت کی اس کی 2 مثال سن لیجیے آپ۔ ایک آیا مانگنے والا میرے مولا کے پاس، ہے کوئی کائنات میں؟ اس کا جواب کہا روٹی چاہیے۔ کہا کمبر روٹی دے دو۔ کہا مولا روٹی اونٹ پر ہے، اونٹ سمیت دے دو۔ کہ مولا اونٹ قطار میں ہے، کہ پوری قطار دے دو۔ جلدی سے قمبر ہٹ گئے، اونٹ کی مہار کو پکڑ کے کھڑے، جلدی سے ہٹ گئے۔ کہا قمبر کیوں ہٹ گئے؟ کہا میں نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس کے ساتھ خیرات پہ چلا جاؤں، میں جو مولا کی خدمت کرنے کے لیے ہوں
میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ مولا کے ساتھ رہوں. ایسی سخاوت کسی نے دنیا میں دیکھی؟ قرآن مجید کے روح سے ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کچھ ایسے بھی بندے ہیں، انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور وہ ولی ہے کائنات کا کہ جو حالت رکوع میں یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے، ویؤتون الزکاۃ، زکات وہم راکعون، جب تک کہ وہ در حال کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. یہ کام صرف اور صرف مولا کائنات نے کیا. یہ آیت نازل ہوئی ہے مولا کائنات کے لیے. مفسرین نے اتفاق کیا ہے ہمارے، مولا کائنات کی شان نزول ہے. کیا دیا؟ انگوٹھی دی. کون سی انگوٹھی دی؟ اللہ اکبر. کہ جناب سلیمان کی وہ انگوٹھی جو ان تک پہنچی تھی، جو ان کے ہاتھ میں تھی، قرآن کے روح سے ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ 40 میں حصہ ہوتا ہے. یعنی پوری حکومت، پوری کائنات کی حکومت علی کی زکوٰۃ ہے. جو سلمان کی حکومت تم کو دیا. ہے کوئی سخی ایسا اس دنیا میں؟ تیر لگا، تڑپنے لگے، تکلیف ہونے لگی. انسان بھی تو تھے. رسول اللہ نے کہا تیر نکالو، نکالنا چاہ رہے مگر اجازت نہیں دیتے، اتنی تکلیف ہو رہی تھی میرے مولا کو. کہا تھوڑا رک جاؤ، نماز کا وقت آنے دو. جیسی نماز کا وقت آیا، تیر لگا ہوا تھا، مولا نماز میں کھڑے ہوئے، کہا آپ تیر نکال لو. جو کل چھونے نہیں دے رہے تھے، جو اس وقت چھونے نہیں دے رہے تھے، آج اطمینان سے جناب تیر کو نکال لیا، اور مولا کو پتہ بھی نہیں چل. ایسی عبادت، ایسی عبادت، علم ایسا کہ آج تک دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو فی البدی بغیر الف کے خطبہ دیتے. فوراً بغیر نقطے والے حروف کو یوز کرنا خطبے میں آدھا گھنٹے کو کر سکتا ہے. امپاسبل، ناممکنات میں سے ہے. وہ کام میرے مولا کائنات نے کیا. ذرا سوچیں آپ، عبادت میں جواب نہیں، شجاعت میں جواب نہیں، علم میں جواب نہیں. اس کے بعد پھر ذرا سوچیں، قاتل کے لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کو شربت پلاؤ. دودھ کا پیالہ جیسے ہی آیا مولا متقیان کے لیے، فوراً جناب زینب سے کہلوایا کہ ایسے ہی ایک پیالہ اس کے لیے لا کے دیا جائے. یہ مولا درس دے رہے تھے، یعنی کہ جو آپ کا مجرم پکڑا جائے، جب تک اس کے اوپر جرا نہ ہو جائے، جسٹس یعنی فیصلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. دوستو عزیزو، کوئی ہم میں سے کر سکتا ہے، کسی کی بیٹی کر سکتی ہے کہ کسی کے باپ کا کوئی قاتل ہو، اس کو، اس کی بیٹی کو کہا جائے کہ اس قاتل کے لیے آپ دودھ کا پیالہ دیں. یہ علی ہی کی بیٹی ہو سکتی ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس انداز سے. یہ سب گھرانہ جو ہے، وہ گھرانہ وہ ہے کہ جو اس کائنات میں جواب نہیں رکھتا. شہادت میں بھی اپنے قاتل کا خیال رکھنا. کائنات نے کبھی دیکھا ایسی شخصیت کو؟ کائنات نے کبھی دیکھا ایسے معاملے کو؟ اللہ اکبر. ایسے یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا. جاتے جاتے جو وصیت کیا ہے میرے مولا نے، اس وصیت میں کچھ باتیں ہیں جو بیان کرنے کا بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے مثال کے طور پر مولا نے کہا اللہ اللہ بالقرآن، تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا، قرآن سے متصل رہنا، قرآن کے ساتھ رہنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ساتھ اس کی میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو دشمن ہے تمہارا، جو دین کا، جو غیر ہے، بنا میں مسلمان ہے،
وہ تم سے آگے نکل جائے، تم سے آگے نکل جائے، ایسا نہ ہو۔ اور دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے، جن لوگوں نے قرآن کے اوپر کام کیا ہے، قرآن کے اوپر عمل کیا ہے، قرآن کے اوپر فکر کیا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے، ان کو قرآن نے، اللہ نے بہت آگے تک بڑھایا ہے۔ اسی میں ایک صفت مولا کائنات نے جو بیان کی ہے، امام حسن امام حسین کو وصیت کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، اے کاش یہ صفت ہمارے اندر ہو جائے، اے کاش، جو نہیں ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ رب العالمین، جس کو کہتے ہیں انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا، کہتے ہیں ہمیشہ ظالم کی اپوزیشن میں کھڑے رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ظالم جو ہے تھوڑا سا اسٹرانگ ہے، پیسے والا ہے، سورسفل ہے، اس کے سامنے آداب سلام جھک جھک کے باتیں ہو رہی ہیں، ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جہاں دیکھا بیچارہ ظالم یا مثال کے طور پر مظلوم جو ہے وہ کمزور ہے، تو اس سے بات بھی نہیں کرتے، اس سے پوچھتے بھی نہیں، بالکل اپوزٹ۔ جیسے کہ یہی پالیسی قرآن مجید نے رسول اللہ کے جو چاہنے والے ان کے لیے دی ہے، اشد علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے سامنے، یعنی جو دشمن ہے خدا، وہ دشمن ہے رسول، دشمن ہے اہل بیت، اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں سینہ تان کے، رحماء بینہم، آپس میں جو ملتے ہیں ان کو سر جھکا کے ملتے ہیں ایک دوسرے سے۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سامنے والا پیسے والا ہے، سامنے والا مضبوط ہے، تب جھک کے ملتے ہیں، مومن اگر کمزور ہے تو اس سے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جب یہ قرآن نے کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں جو مومن ہیں ان کو بہت احترام کے ساتھ ان سے ملنا۔ ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں، یہ پالیسی مولا متقیان نے 21 رمضان کو دی ہے، اس کے بعد یہ اس دنیا سے گئے، کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے رہنا، مظلوم کے ساتھ ہونا۔ اگر یہ صفت ہے تو شیعہ ہیں، اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر انفارچونیٹلی ہم زبان سے تو کچھ اور بولیں، کریں کچھ اور، لاکھ ہم بولیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہاں پر سامنے ایک آم کا پتا لا کے رکھ دیں آپ، امرود کا پتا لا کے رکھ دیں، امرود کے درخت کا، مجھے کس درخت کا تھا؟ بولے امرود کے درخت کا۔ کون سے درخت کا؟ یہ آم کے درخت کا۔ بھئی یہاں درخت تو نہیں ہے، درخت تو نہیں ہے، کیسے بتایا آپ نے کہ یہ آم کے درخت کا، یہ امرود کے درخت کا؟ تو آپ جواب دیں گے پتا پتا دیتا ہے، پتا پتا دیتا ہے کس درخت کا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو اہل بیت نے بھی کہا شیعہ ہمارے درخت کے پتے ہیں، تو اگر آپ پتے ہیں یا ہم پتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے، کم سے کم ہم کہہ سکے سامنے والے کہ ہاں یہ فلاں درخت کے پتے، اس میں سے ایک صفت یہ ہے۔ قرآن کے سلسلے سے وصیت ہے میرے مولا کی، یتیموں کے سلسلے سے وصیت ہے میرے مولا کی، مظلوموں کے سلسلے سے وصیت ہے میرے مولا کی، اور بہت تفصیل ہے انشاءاللہ۔ آپ مولا کائنات کی وصیت کو ایک مرتبہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ دوستو عزیزو، شب قدر ہے، اس کی قدر کریں، چونکہ ایک رات گزر چکی، دوسری رات ہمارے یہاں درمیان سے گزر رہی ہے۔ اب آج کے رات فیصلہ ہوگا کہ اس سال ہونا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور پھر تیسرے میں جو شب قدر ہوگی اس میں بھی سین ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ کیونکہ 23 رمضان کو آواز آنے کی روایات ہے، خدا کرے کہ وہ یہی سال ہو، اس کے بعد سے پھر سمجھ لیجیے کہ امام زمانہ کا ظہور چند مہینوں میں باقی رہ جائے گا۔ سال تو پتہ نہیں ہے، مگر ہاں 23 رمضان کی آواز کے سلسلے میں روایات میں ہے کہ جبریل کی آواز صبح آئے گی، جس میں کہا جائے گا کہ ایک مرتبہ الحق مع علی وشیتہم الفائزون، حق علی کے ساتھ ہے اور یہی صرف کامیاب ہیں۔ یہ آواز 23 رمضان کی صبح کو جبریل کے ذریعے سے پوری کائنات میں گونجے گی، اور پھر دوسری آواز امام نے فرمایا کہ مومنین کو پتہ رہنا چاہیے جو آفٹر نون میں اسی دن 23 رمضان کو آئے گی، وہ شیطان کی آواز ہوگی، وہ ابلیس کی آواز ہوگی،
جس میں کہا گیا ہے کہ فلاں 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 کامیاب ہے، ان کے چاہنے والے ہی کامیاب ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا یہ روایت معلوم ہونا ضروری ہے ہمارے شیعوں کو، تاکہ ان کو دھوکہ نہ ہو سکے۔ یہ دعا آواز آنے والی ہے، تو انشاءاللہ آپ دعا میں یاد رکھیں۔ پروردگار علیہ ہم سبوں کو عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی شب رونے کی ہے، گریہ کرنے کی ہے، کیونکہ یا لیا انت وانا بوالہا وہی الامہ، اے علی آپ اور ہم اس امت کے باپ ہیں۔ اب مولا کائنات کی شہادت، یعنی کائنات سے جتنے مؤمنین ہیں وہ یتیم ہو رہے ہیں، تو جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو پھر اس کے گھر میں کیا عالم ہوتا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ اتنا غمگین ہیں، اتنا افسردہ ہے، مگر ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیں کہ جب حسین علیہ السلام جا رہے ہیں اور یتیمی کا تمغہ جناب زین جناب سکینہ کی طرف پہنچ رہا ہے، تو لوگوں نے تسلی تو نہیں دی مگر اتنا تماچا مارا، بال ایک مرتبہ کانوں سے بندے چھینے کے لوگ تسلیت دیتے ہیں، اتنا آپ نے وصیت کیا تھا یتیموں کے لیے، مگر ایک مرتبہ آپ کی پوتی کے ساتھ اس امت نے کیا کیا ہے، اور صرف بغض آپ کا تھا جو ان بچوں سے نکالا جا رہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔